ہمیں مزید خرابی سے بچنے کے لیے قدرت کے بنائے ہوئے اصولوں پہ چلنا پڑے گا. ہمیں کوآپریٹ کرنا پڑے گا قدرت کے ساتھ. ایگریکلچر جو ہے یہ ایک کلچرل انوویشن ہے، یعنی کہ انسان نے اپنی ضرورت کے تحت اس کو بنایا. اب اس کو اگر اس سے پہلے کیا تھا کہ قدرتی طور پہ زراعت ہو رہی تھی، قدرتی طور پہ ویجیٹیشن، اور یعنی کہ ساری خوراک جو ہے ہر جاندار چیز کی قدرتی طور پہ اگ رہی تھی، اور ہم اسی قدرتی طور پہ گرو کی ہوئی جو خوراک ہے اس کے اوپر ہی ہم گزارا کرتے تھے. پھر اپنی مشکلات کو کم کرنے کے لیے اور کنوینئنس کے لیے انسان نے انوویشن کی، اور یہ کلچرل یعنی کہ ہماری جو رہائش تھی اس کی وجہ سے یہ انوویشن کرنی پڑی. اور وہ یہ تھی کہ ہم کنسنٹریٹڈ فارم میں ایک جگہ پہ وہ چیز اگائیں جس کی ہمیں ضرورت ہے، تاکہ ہم جنگلوں میں ہمیں مار پھرنا نہ پڑے. اب اس کے لیے ہمیں گرو کرنا تو ہم نے شروع کر لیا، لیکن قدرت کے اصول کے خلاف ہم نہیں چل سکتے. قدرت کے اوپر ہمیں قدرت کو ساتھ ملا کے چلنا چاہیے. The fundamental difference between paradoxical agriculture, that is picnic, method of farming and industrial agriculture is that picnic supplement natural system of soil fertility and vegetation rather than attempting to substitute it. اب پکنک میں فرق یہ ہے کہ جو قدرت کے بنائے ہوئے اصولوں کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنی خوراک پروڈیوس کرتے ہیں. اگر کہیں پہ کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو اس کو سپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے، اس میں تھوڑا بہت جو بھی چیز ہے اس کو ایڈ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ مختلف زمینی حالات کی وجہ سے یا ہم نے جو خرابیاں کی ہیں اس کی وجہ سے کوئی کمی واقع ہوئی ہے تو اس کو ہم سپلیمنٹ کر دیتے ہیں، اس کو تھوڑی مقدار میں پورا کر دیتے ہیں، اور بڑے اس کو پرسائز طریقے سے کرتے ہیں، جس کو ہم آپٹیمائز کہتے ہیں. کہ اگر فرض کیا ڈی اے پی کی بوری 2 ڈال رہے ہیں تو اس کے لیے ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم 4-5 کلو ہی کافی ہے اس کو اس کی ریکوائرمنٹ میٹ کرنے کے لیے. تو آپٹیمائزیشن کی طرف جاتے ہیں، اور قدرت کا جہاں پہ خدا نخواستہ کسی طرح سے کمی، ویسے تو کمی ہے نہیں، لیکن ہم نے جو کریٹ کی ہوئی کمی ہے اس کی وجہ سے کوئی فصل ہماری کمزور رہ جاتی ہے، تو اس کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی چیز اس میں ڈال سکتے ہیں. اور یہ انیشل ایک آدھ کراپ میں ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر قدرتی نظام اگر صحیح طریقے سے فالو کیا جائے تو پھر وہ سیلف رینوئنگ ہو جاتا ہے، پھر اس میں کسی بھی پرچیز ان پٹ کی ضرورت نہیں پڑتی. اب جو موجودہ نظام ہے یہ ٹوٹلی کوشش کر رہا ہے کہ قدرتی یا کوشش کر چکا ہے کہ قدرتی طور پہ جو سسٹم ہے اس کو تباہ کر کے ہم اپنا ایک سسٹم بنائیں. اب اپنا سسٹم بنائیں گے تو ظاہر ہے پھر اس کے لیے آپ کو پرچیز ان پٹ ڈالنی پڑیں گی. ساری جو خرابیاں اس وقت ہوئی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ ہم نے قدرت کے نظام کو چھوڑ کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور اس کی جگہ پہ اپنا نظام کاشتکاری کا وہ چلانے کی کوشش کی، جس سے خوراک کی قیمتیں کتنی بڑھ گئیں، آپ کی کوالٹی خوراک کی کتنی کم ہو گئی، اور باقی سارے وسائل سارے ہم نے تباہ و برباد کر دی اس وجہ سے کہ ہم قدرت کے خلاف چل پڑے. قدرت نے تو ایک بہت ہی بہترین نظام بنایا. قدرت کے بنائے ہوئے نظام میں تو ہم کوئی خلل یا کمزوری دیکھ ہی نہیں سکتے. یہاں کوئی خلل کر سکتے ہیں، اگر کریں گے تو پھر ہم اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماریں گے، اور اپنے نقصانات کو خود برداشت کرنا پڑے گا. جو کر رہے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے اس میں یہی ہے. تو ہم قدرت کا نظام کو فالو کرنا چاہیے ہمیں، اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی کہیں جگہ پہ ہوتی ہے انیشل سٹیج کے اوپر تو اس کو ہم سپلیمنٹ کر دیتے ہیں، اس کو تھوڑا بہت پورا کر دیتے ہیں. شکریہ.